بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو یوٹیوب چینل کے پروگرام کتاب کہانی میں آج ہم جس کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے سب سے الگ، اور یہ اپنے نام کی طرح ہی سب سے الگ ہے۔ اس کتاب میں ہمارے عہد کے معروف نظم گو شاعر جناب سرمد صاحبائی کی باکمال غزلیں ہیں۔ سرمد صاحبائی پاکستان کے نامور شاعر، ڈرامہ نگار اور ہدایت کار ہیں۔ انہوں نے ٹی وی کے ساتھ ساتھ فلم اور تھیٹر کے لیے بھی بحیثیت سکرپٹ رائٹر اور ڈائریکٹر اردو، انگریزی اور پنجابی تینوں زبانوں میں قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، سرمد صاحبائی بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں اور ان کی اولین پہچان بھی یہی صنف ہے، لیکن ان کی غزل بھی اردو ادب کی اعلیٰ روایات کی پاسدار دکھائی دیتی ہے۔ سرمد صاحبائی کے شعری مجموعوں میں نیلی کے سو رنگ، ان کہی باتوں کی تھکن، ماہ اریاں اور پل بھر کا بہشت شامل ہیں۔ ان کتابوں کے منفرد ناموں کی طرح ان کی شاعری بھی ایک الگ مزاج کی حامل ہے۔ سرمد صاحبائی اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں ڈرامے بھی لکھتے رہے ہیں۔ انہوں نے ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں کی ہدایات بھی دی ہیں۔ آج ہم ان کی جس کتاب کا آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، سب سے الگ، ان کی وہ غزلیں ہیں جو معروف شاعر اشرف سلیم نے ان کے مختلف مجموعوں سے منتخب کی ہیں۔ اشرف سلیم جو کہ خود بھی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، غزل کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ کتاب کے فلیپ پر ڈاکٹر ضیاء الحسن کی یہ رائے درج ہے: سرمد کی غزلیں اردو غزل کی عظیم روایات کا تسلسل ہیں۔ روایات کا تسلسل صرف وہی شاعری ہوتی ہے جس کی جڑیں روایت میں پیوست ہوتی ہیں، لیکن اس کا شجر بالکل نیا اور اندیکھا ہوتا ہے۔ ان غزلوں کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہوتا ہے کہ یہ ایک قرت پہ قاری پر نہیں کھلتی، بلکہ بار بار پڑھے جانے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ان غزلوں کو مکمل یکسوئی کے بغیر پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں یہ اپنے تخلیقی حسن کے باوجود معنی کے در وا نہیں کرتی۔ یہ غزلیں معاصر غزل کے تجربے سے یوں بھی مختلف ہیں کہ غزل کی ساکھ سے نہیں پھوٹیں، بلکہ وجود کے تقاضوں سے طلوع ہوئی ہیں۔ تو صاحبو، یہ خوبصورت کتاب ہے۔ آپ کو اس میں سے چند ایک اشعار پڑھ کے سناؤں گا اور آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ غبار خواب نقش رائگاں رہنے دیا ہوتا، کوئی تو میرے ہونے کا نشاں رہنے دیا ہوتا۔ کنارے مرگ ہم رکتے مگر آوارگی تو نے ہمیں اس کنج راحت میں کہاں رہنے دیا ہوتا۔ ایک اور غزل کے چند شعر: آنکھوں سے پرے نیند کی رفتار میں رہنا، ہر پل کسی نادید کے دیدار میں رہنا۔ ایک خواب دریدہ کو رگے حرف سے سینا، پھر لے کے اسے کوچاؤ بازار میں رہنا۔ روشنی رنگوں میں سمٹا ہوا دھوکہ ہی نہ ہو، میں جسے جسم سمجھتا ہوں وہ سایہ ہی نہ ہو۔ وہ جو سنتا ہے میری بات بڑے غور کے ساتھ، بات جانے کے میرے مجھ پہ وہ ہنستا ہی نہ ہو۔ ایسی بہت سی غزلیں ہیں جو سب سے الگ کا حصہ ہیں۔
سب سے الگ کا ایک پس منظر کے عنوان سے کتاب کے مرتب اشرف سلیم لکھتے ہیں، پنڈی کے صدر بازار کے بیچ میں داتا ہوٹل ہے، جہاں حلقہ ارباب غالب کا اجلاس ہوا کرتا تھا۔ وہاں اجلاس کے علاوہ بھی ہر شام کو شاعروں اور ادیبوں کی محفلیں جمع کرتی تھیں، اور ادب کے کسی نہ کسی موضوع پہ بات چھڑ جاتی تو کسی منطقی انجام پر پہنچے بغیر ختم ہو جاتی۔ اگلے روز پھر کسی نئے موضوع کا انتخاب ہوتا۔ ایک دن اسی محفل میں جدید اردو شاعری اور عصری منظرنامے کے حوالے سے بات شروع تھی کہ غزل سے نکل کر جدید نظم پر ٹھہر گئی۔ کہا جا رہا تھا کہ راشد اور مجید کے علاوہ اگر نئی نظم کہی جا رہی ہے تو وہ 75 اور 85 کی دہائی کے درمیان کی نسل کا امتیاز ہے، اور انہی چند ناموں میں سے جدید تر نظم بھی جنم لے گی۔ سرور کامران اور جلیل علی جیلانی کامران کی وکالت کر رہے تھے، جبکہ رشید امجد چند نئے لکھنے والوں کو میرا جی اور فیض کے ساتھ جوڑنے میں مصروف تھے۔ میرے ساتھ اختر عثمان، جہانگیر عمران اور داؤد الرضوان اس وقت اختر حسین جعفری کی نظم اور مصرع سازی کے حصار میں آئینہ خانہ لیے ہوئے شہر میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اس محفل میں نثار ناسک بھی تھے، جو بڑی خاموشی سے گفتگو کو سن رہے تھے، اور ایک ہی جملے میں اس ساری گفتگو کو یوں سمیٹ دیا کہ ہماری جدید نظم میں ایک اہم نام سرمد صہبائی کا بھی ہے، جو بظاہر بہت خاموش اور درویش قسم کا شاعر ہے، لیکن وہ اپنی عمر سے آگے کی نظم کہہ رہا ہے، جس کے ہاں راشد، میرا جی اور دیگر شعراء کی روایت سے الگ ایک بالکل نئی نظم کا اسلوب ملتا ہے۔ نثار ناسک کی اس رائے کے بعد ہی اشرف سلیم نے سرمد صہبائی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یوں ان کی سرمد صہبائی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنے ادارے دستاویز پبلیشر کے زیر اہتمام ان کی چند کتابیں شائع کیں، اور پھر غزل کا یہ ایک انتخاب بھی اسی دوران منظر عام پہ آیا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ سرمد صہبائی کی یہ غزلیں ان کی مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا خوبصورت انتخاب ہے جو پڑھنے لائق ہے۔ آپ بھی یہ کتاب دستاویز مطبوعات سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سرمد صہبائی ایک باکمال نظم گو ہی نہیں، ایک خوبصورت غزل گو بھی ہیں۔ سب سے الگ دستاویز سے حاصل کریں، پڑھیں اور محظوظ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام کتاب کہانی اپنے اختتام کو پہنچا۔ خدا حافظ۔